फाइन। अच्छा जी, स्क्रीन जो है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं एंड अब स्क्रीन भी आपको नजर आना शुरू हो गई होगी। इस्लामिक स्टडीज में कुछ टॉपिक्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होते, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और जब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो हमें यकीनन उन टॉपिक्स को ना सिर्फ समझना होता है, और किसी भी टॉपिक के इम्पोर्टेंट होने का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि उसमें से कितने जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। जब हम इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि किसी भी पेपर में कितने क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर पोर्शन में से आए हैं, डेफिनेटली तभी हम जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि हम प्रोसीड कर देते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉट मेनी टाइम्स बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से पिक होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आते हैं। आप आज के टॉपिक को बिलखसूस जो है वो बड़े ध्यान से अटेंड करेंगे और इसको जो है वो अपने नोट्स बनाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल सेकेंड, आपके साथ जो है वो आज हमारे पास दो टॉपिक हैं। पहला है गज़वा खैबर और दूसरा है फतह मक्का जो है वो। और मैंने जैसे कि अर्ज किया कि हमारे पास इनमें से जो है वो टाइम एंड अगेन बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सो आंसर्स मैं आपके सामने जो है वो लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ए टाइम प्रोसीड फर्दर करते हैं। गज़वा खैबर से बात शुरू करते हैं। गज़वा खैबर क्या था? ये गज़वा खैबर बहुत दफा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। गज़वा खैबर को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इतना पीछे कि हम पहुंच जाते हैं 7 हिजरी। 7 हिजरी। सो मान लीजिए किसी टाइम ट्रेवल मशीन पे हैं आप और 7 हिजरी में आप पहुंच गए हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद आप अगली चीज देखते हैं कि खैबर जो है वो एक किले का नाम है, एक फोर्ट है, एक किला है जो आपने देखा। आपने खैबर का फासला मदीना से जानने की कोशिश की तो गूगल मैप्स ने आपको, क्योंकि आप टाइम ट्रेवल करके पीछे गए हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, तो वो आपको 96 माइल जो है वो फासला पता चला। गज़वा खैबर की वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई भी गज़वा क्यों होता है, वजह क्या थी, किस लिए जो है वो गज़वा खैबर होता है। गज़वा खैबर की वजह ये थी कि किला खैबर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होता था। इस्तेमाल करने वाले ज्यूज यानी यहूदी थे। 7 हिजरी, मैं पहले बता चुका हूँ कि गज़वा खैबर 7 हिजरी में लड़ी जाती है, लेकिन ये महीना मुहर्रम का था। मुहर्रम के महीने में ये जंग होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गज़वा खैबर में गज़वा हदैबिया की सहाबा को लड़ने की इजाजत दी गई। आमतौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक गज़वा में जो सहाबी लड़ते थे उनको अगले गज़वे में नहीं लेके जाते थे, लेकिन ये पहली दफा हुआ था कि गज़वा हुदैबिया में जिन सहाबा कराम ने जो है वो जंग में शिरकत की, उन्हीं को इजाजत दे दी गई कि आप जो है वो खैबर के अंदर भी शिरकत कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ हट के होने वाला है इस दफा, जो पिछले गज़वों में नहीं हुआ था। जब भी कोई कौम, कोई फौज किसी भी तरह से जंग पे रवाना होती है, उनका एक मोटो होता है, एक नारा होता है। और इस दफा गज़वा खैबर में मुसलमानों का नारा उम्मा उम्मा यानी उम्मत उम्मत था। गज़वा खैबर में मुसलमानों के साथ जंग के लिए साजो सामान की भी जरूरत होती है। मुसलमानों में इस दफा 100 घुड़सवार थे जो हॉर्समैन थे। अब यहाँ से अंदाजा लगाइए कि कितनी जो है वो मुसलमानों की फौज थी, कितनी जो है वो मुखालिफिन की फौज थी। 100 घुड़सवारों के हमरा मुसलमान जाते हैं, 100 हॉर्समैन होते हैं। लेकिन जो मुसलमान होते हैं उनकी तादाद कितनी है ये भी आगे चल के जो है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मुसलमानों की कुल तादाद सिर्फ 1600 थी, 1600 थी। लेकिन इन 1600 ने बहुत डिफरेंट चीजें की, जंग का पासा पलट गया। ऐसा नहीं था कि इस जंग में गज़वा खैबर में सिर्फ मुसलमान मर्द ही शामिल थे, वुमेन यानी खवातीन ने भी इसमें शिरकत की थी। और इसमें जो खवातीन की शिरकत थी 20 मुस्लिम फीमेल यानी कि 20 जो है वो खवातीन शामिल थे। पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट, गज़वा
खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और मुसलमानों की माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी शिरकत की। सो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है। ये 10 के 10 पॉइंट जिनको याद हो चुके हैं वो ज़रा चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कितने पॉइंट्स याद हो गए हैं। अगर 10 याद हो गए हैं तो 10 लिखेंगे, अगर किसी को 10 से कम याद हुए हैं तो वो लिखेंगे। सो ज़रा लिखिएगा कितने पॉइंट्स याद हो चुके हैं जी आपको? कितने पॉइंट्स हो गए? ग्रेट। ज़्यादातर लोगों को माशाल्लाह से सारे पॉइंट्स जो हैं वो याद हो गए हैं। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, आई एम वेटिंग कि वो भी इसमें जो है वो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें कि उन्होंने 10 एमसीक्यूज़ को याद कर लिया। ज़ैन साहब ने 5 किए, ज़्यादातर 10 हैं। ओके, अली ने 8 किए, ग्रेट। चलिए अब हम आगे चलते हैं और मैं ये चाहूँगा कि जैसे ही हम 20 पे पहुँचे तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नंबर 4 पे ज्यूज़ जो हैं वो ज्यूज़ यहूदियों को किला था खैबर जो। खैबर में टोटल 6 किले थे, यानी 6 फोर्ट। जैसे लाहौर फोर्ट है, आपके पास मुख्तलिफ फोर्ट्स हैं, तो 6 फोर्ट वहाँ पे खैबर में थे। खैबर के बाकी किलों के बारे में बात करें या ना करें, लेकिन एक किले के बारे में बात लाज़मी करेंगे और वो किला नत्तात है। मैं बताता चलूँ कि हम ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो पहले पेपर्स में आ चुके हैं। किला नत्तात, मुसलमान किला नत्तात के बारे में बड़े परेशान थे और बाद में किला नत्तात ये वही मुकाम बना कि जहाँ पे मुसलमानों की यहूदियों के साथ जंग हुई। फौजें आमने सामने होती हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि बाबर और इब्राहिम लोधी की पानीपत के मुकाम पे झगड़ा हुआ। तो पानीपत का मुकाम क्या था कि जहाँ पे झगड़ा होता है, क्योंकि वो दाखिली इलाका था। यहूदी जो है यहाँ पे किला नत्तात को सबसे मजबूत किला समझते थे कि किला नत्तात में, किला नतात हमारा एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी हम पे अटैक नहीं कर सकता। जैसे 1998 में पाकिस्तान ने एटम बम जब डिक्लेयर कर दिया था, तो उस वक़्त जो है वो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जो थे, उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया था। इससे पहले वो मुसलमानों के इश्यूज़ को यही समझा करते थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक ऐसे ही है जैसे नेपाल है, थर्ड क्लास कंट्री के तौर पर ट्रीट किया करते थे। सो किला नतात अगर फतह हो जाए तो इट मीन्स कि इस जंग का पांचा बदल सकता था। एक हिकमत अमली तय आती है, सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहनुमाई करने वाले हैं। यहूदियों के 6 किले थे और ये छठा किला जो था, मैं बता रहा हूँ आपको कि छठा किला जो है ये इसमें 8,000 सिपाही थे। इमेजिन कीजिएगा 8,000 सोल्जर्स हैं, मुसलमान 1,600 हैं। इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। किला नत्तात के अलावा एक और किला भी था जो कि किला नत्तात की तरह मजबूत था और उसका नाम कम्मूस था। किला कम्मूस। किला कम्मूस जो है वो दूसरा किला था जो कि बहुत मजबूत था। किला नत्तात मजबूत था, किला कम्मूस मजबूत था। किला कम्मूस के मालिक का हम जो है वो यहाँ पे नाम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत दफा पूछा जा चुका है, अबू राफे सलाम इब्ने अबील मुक्की। आपने सिर्फ ये याद रखेंगे, अबू राफे सलाम इब्ने अबी मुकीक, ये जो है उनका नाम था। और यहूदियों के सबसे बड़े जंगजू का नाम मरहब था। नाम आपने बचपन से सुना होगा, मरहब और हजरत अली करमुल्लाह वजह का। मरहब ने सोचा कि मुझे मुसलमानों का मुकाबला करना है। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम फौज जो है वो दरवाजे पे आए तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो लड़ने के लिए बाहर निकल आए। मुस्लिम फौज का एक अपना डंका बजा करता था और बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े रियासतें कांप उठती थी जब कभी मुस्लिम फौजों का पता चलता था कि वो दरवाजे पर आ गई है, उन्होंने हमारी तरफ कूच कर लिया। और खसूसन जब सरवरे कायनात की रहनुमाई में कोई आर्मी प्रोसीड करती थी तो कांप कांप जाया करती थी हुकूमतें। और इसकी बड़ी वजह जो है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम साइड पे भी रखें, आप एक वेल डिसिप्लिन पर्सन थे और दुनिया में उन्हीं कौमों ने हुकूमत की है जिन्होंने डिसिप्लिन को समझा और जो खुद अपने लोगों के साथ काम करते हैं। चाइना की मिसाल आपके सामने है, यूएसए की मिसाल आपके सामने है। जितनी चीजें इस्लाम ने सिखाई उन्होंने वो सारी की सारी चीजें फॉलो कर ली। डिसिप्लिन, किसी के साथ जो है वो इंजस्टिस ना करना, यही वजह है कि मुसलमानों से बड़ी बड़ी आर्मियां जो है वो कांपा करती थी। तो खैर मरहब सबसे बड़ा जंगजू था।
مرہب کی ایک اپنی ریپوٹیشن تھی کہ مرہب جو ہے وہ کسی سے شکست نہیں کھا سکتا تھا. قلعہ کموز کے اندر مرہب صاحب موجود ہیں. مرہب جو ہے قلعہ کموز کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ ایک کہانی کا ایک پنا ختم ہوتا ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک چھوٹی سی اور جو کہ بہت ضروری ہے ایک صحیح تاریخ پر مشتمل ایک چھوٹی سی کہانی اور سنتے ہیں. ایک پرسن ہے, اس کا نام سلام ابن مشکم ہے. سلام ابن مشکم, اس کا نام جو ہے وہ سلام ہے, لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہودی تھا. سلام ابن مشکم کی ایک رائے تھی, بڑا چالاک ہوا کرتا تھا. اس نے جب دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, قلعے کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اس نے دو رائے دی. ایک اس نے بچوں یعنی چلڈرن کو, اور دولت یعنی مٹیریلسٹک جتنی بھی چیزیں تھی اس نے کہا کہ ان کو چھپا دیتا ہے. سو سلام ابن مشکم کی ہدایت کے مطابق بچوں کو اور دولت کو, بچوں کی تو شاید یہاں پہ اس کو اتنی فکر نہیں جتنی دولت کی تھی, اس نے قلعہ وتی اور سلالم میں رکھا. یہ دو قلعوں کے نام ہیں. ابھی تک میں نے 4 قلعوں کے نام بتا دیے ہیں, قلعہ نطات, کموس, اور اب میں لکھنے جا رہا ہوں تیسرے والا قلعہ وتی. اور نمبر 4 پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سلالم. سلالم میں اس نے کہا کہ رکھتے ہیں, نسبتاً کم مضبوط تھے لیکن وہاں پہ اس نے جو ہے وہ رکھا. یہ حقیقت ہے کہ مسلم آرمیز کبھی بھی بچوں پہ, بوڑھوں پہ اور ایسے لوگوں پر جو ان کے مقابلے میں ہتھیار اٹھاتے تھے کبھی حملہ نہیں کرتے تھے. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص سے, ایک صحابی تھے ابو عبیدہ ابن جراح, انہوں نے یہ کہا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مکہ میں 4 مختلف طرف سے اپنے سپہ سالاروں کو داخل ہوں, ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا تھا کہ آج مکہ میں خون ریزی حلال ہوگی. سرور کائنات تک یہ بات پہنچی, آپ نے انہیں ہٹا دیا عہدے سے, اور اس کے بعد ان کے بیٹے قیس کو جو ہے وہ عہدہ دیا. آگے چل کے ڈسکس کریں گے, ابھی ہم جو ہیں وہ اس کی بات سلام ابن مشکم کی بات کرتے ہیں. سلام کا کریکٹر یاد رکھیے گا, یہ بعد میں اس سے ریلیٹڈ 2-3 چیزیں اور آئیں گی. اس کی ایک ہدایت تھی, اس کی بیوی کا رول بھی آئے گا. سو یہ بیسیکلی یہودیوں کا ایک سربراہ تھا, سردار تھا. غزوہ خیبر کے دن جو ہے وہ گمسان کا رنگ جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے, جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہودیوں کے پاس فورٹ تھا, قلعہ تھا. ڈیفینیٹلی یہ آسان نہیں تھا کہ اس کے قلعے کو جو ہے وہ نیچے گرایا جائے, لے کے آیا جائے. 15 مسلمان زخمی ہوتے ہیں. 15 مسلم جو ہیں مسلمان, ان کو انجریز جو ہوتے ہیں بری طرح سے زخمی ہوتے ہیں. شہادت کوئی نہیں ہوتی ہے. 15 مسلمان زخمی ہوتے ہیں پہلے دن. لیکن سرور کائنات کی رہنمائی میں بہت سے ایسے تیر انداز تھے, بہت سے ایسے تیر چلانے والے تھے کہ یہودیوں کی تعداد جو ہے وہ اگر یہ 15 تھی تو ان کی سینکڑوں میں تھی, 100 میں ان کی تعداد تھی. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ بڑے محفوظ قلعے میں ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں نے جو پلاننگ کی ہے ان کے تمام ویک ایریاز کو اچھے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا. غزوہ خیبر میں یہ جو پرسن جو مینٹلی طور پر یہودیوں کو تیار کیا کرتا تھا, جو مشورے دیا کرتا تھا, سلام ابن مشکم جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سلام ابن مشکم جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. یقیناً اب مسلم آرمی نے یہ محسوس کر لیا کہ اگر ہمیں اس کو ہٹانا پڑے گا, کیونکہ یہ عقلی طور پر کچھ چیزوں کو اس طرح سے لے کے چل رہا تھا جس سے فوجوں کو قلعہ کو فتح کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی. سلام ابن مشکم کے مرنے کے بعد حارث بن ابی زینب یہودیوں کا سربراہ بنا. نام یاد رکھیے گا, حارث بن ابی زینب. حارث بن ابی زینب جو ہے وہ سردار بنتا. حارث بن ابی زینب نے ایک اور قلعے کا نام میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگا ہوں, نام قلعے. جو اب میں نے نام ایک کیا, نام اگر اردو میں لکھیں گے نون الف عین میم, نام جو ہے وہ یہ قلعہ. اب آپ کے پاس 5ویں قلعے کا نام آ گیا. نام جو ہے وہ نام فورٹ سے یہ جو اگلا سربراہ بنا تھا اس نے وہاں سے اٹیک کیا. لیکن سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر نام قلعے پر پہلے ہی ہمارے تیر انداز موجود تھے, تو اس کو وہاں پہ شکست ہو گئی, ڈیفیٹ. وہاں سے یہودیوں کو بری طرح سے اس قلعے کو, البتہ یہ جو ہے وہ وہاں سے ہار گیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ قلعہ ہی مسلمانوں نے فتح کر لیا. جتنی بھی چلاکی کے ساتھ اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی, نام فورٹ سے آگے نہیں بڑھ سکا.
मुसलमानों की तरफ से किला नाम को फतह करने की बड़ी कोशिश की गई। बड़े नामवर और जलीलुल कदर सहाबी जो हैं वो आगे बढ़े। वेल रिप्यूटेड सिपह सलार हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, जब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने इसकी कोशिश की, लेकिन कामयाबी जो है वो नहीं मिल सकी। इसके बाद हजरत उमर जो है वो बहुत बहादुर थे, लेकिन हजरत उमर भी किला नाम को फतह नहीं कर सके। गज़वा खैबर में हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बाद जो है किला नाम की तस्खीर करने की कोशिश जो है वो हजरत अली करमुल्लाह वजह को जो है वो दी गई। और आप जानते हैं कि हजरत अली जो है वो, ये बाद में बहुत से हिस्टोरियंस ने रिपोर्ट किया कि हजरत अली ने इसको फतह किया। ना सिर्फ हजरत अली ने किला नाम को फतह किया, बल्कि सबसे मजबूत किले यानी कमूस को भी हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फतह किया। सो नाम और कमूस जो है वो ये फतह किया। जिस तरह से हम मैन ऑफ द मैच किसी सीरीज में अक्सर कहा करते थे, अगर इस वॉर की बात करें गज़वा खैबर की, तो शायद अल्लाह ताला की जात ने सबसे ज्यादा सआदतें हजरत अली करमुल्लाह वजह के हिस्से में रखी थी। यहूदियों के जंगजू मरहब, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, जो बहादुरी की जो सिंबल समझे जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में अभी भी अब किसी भी फॉर्म पर बात करें, अब न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं। मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अटैक होता है और आपका न्यूक्लियर वेपन वो सबसे पहले डिफ्यूज करते हैं या आपको उस पावर से महरूम कर देते हैं, तो आपकी सारी की सारी कौम बिविल्डरमेंट यानी एक तरह से परेशान हो जाएगी। मरहब को गज़वा खैबर में हजरत अली करमुल्लाह वजह ने कत्ल कर दिया। हजरत अली ने मरहब को जब कत्ल किया तो उसके बाद यहूदियों के हौसले टूट गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि इनकी जहनी या अकली साजिशें जो है वो खत्म हो गई। सलाम इब्ने मुश्कम, अगर नाम याद हो, सलाम इब्ने मुश्कम की बीवी थी। जब उसने देखा कि हमारे मर्दों का तो कुछ नहीं बस चल रहा, उसने गज़वा खैबर में जहर आलूद खाना पकाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। सो सलाम इब्ने मुश्कम की बीवी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये खाना नहीं खाया, अल्लाह ताला की तरफ से खास जो है वो रहमत हुई। और बाद में जो है यही खाना जो है वो बशीर बिन बड़ा जो है वो खा के शहीद हो गए थे। तो अगर लिखना चाहें तो बशीर बिन बड़ा जो है, ये नाम है हजरत बशीर बिन बड़ा जो है, इन्होंने वो खाना जो है वो खाकर शहीद हो गए थे। अ, वैसे ये सलाम इब्ने मुश्किम की बीवी का नाम ज़ैनब था, अगर लिखना चाहें, अगर आना चाहें। ये चीज़ें जो हैं हमारे पास यहाँ तक हैं जी, बशीर बिन बरा जो है। आगे बढ़ने से पहले ये 25 के 25 पॉइंट कोई ऐसा है जिससे क्लियर हो चुके हैं? 25 पॉइंट्स, इस ये सारे के सारे वो चीज़ें जो स्क्रीन पे हैं, ये आपके आंसर्स हैं, उन क्वेश्चंस के जो कि अभी तक पूछे जा चुके हैं। सो सबके सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो? 14 पॉइंट जो है वो। जी, 14 पॉइंट में 8000 सोल्जर्स मैंने बताए थे, मुसलमानों के तो थे नहीं, किसी और के थे। छठे किले में 25th जो है वो बशीर बिन बर्रा जो है वो ज़ैनब का, जो कि हमने बताया था सलाम इब्ने मुश्किम की बीवी, हम पे खाना खा के जो है वो शहीद हो गए थे। सलाम इब्ने मुश्किम ये वो शख्स था जो कि सरदार था यहूदियों के एक कबीले का, और इसने ये मशवरा दिया था कि बच्चों को और दौलत को जो है वो हम मुख्तलिफ किलों में छुपा देते हैं, और उनको वती और सलाम नामी किले में छुपाया था। पॉइंट नंबर 13 जो है वो किला नितात जो था, ये किला था, मैंने बताया था किला नितात, ये किला कमूस और किला नितात दो मजबूत तरीन किले थे। ये तो मैं 1998 की बात कर रहा था पाकिस्तान की। ये जो है यहूदियों के सबसे मजबूत किला किला नितात था। जैन सब पूछ रहे हैं नंबर 2 पे क्या है हमारे पास जो है, मैंने बताया था कि खैबर लफ्ज का मतलब जो है वो फोर्ट होता है, किला होता है। ठीक है। 5 पे आपने मुझसे पूछा 5 किधर गया जी, मुहर्रम, मैंने बताया था कि ये 7 हिजरी मुहर्रम के महीने में लड़ी गई। सो अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बाद में। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब की दफा जो है 12 पॉइंट पूछा जी इन्होंने। अगर आप अपना नेम सही लिख सकें, मुझे इस तरह से समझने में आसानी नहीं होगी 5 मास्टर का क्या मतलब है। पानीपत का मुकाम ये था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वहीं पे जंग लड़ी जाती है, और यहूदियों ने नितात को इसलिए चूज किया था कि यहाँ पर जो है वो हम इसको चूज करेंगे या कमूस को चूज करेंगे, क्योंकि ये मजबूत तरीन पॉइंट था। जैसे ही जब हम इंडो पाक को देखते हैं
تو بابر جو ہیں یہ جو بھی انڈیا کے اندر جتنی بھی قابل قدر جنگیں ہوتی ہیں وہ پانی پت کے مقام پہ، یہ ایک مثال تھی، ریفرنس تھا. اسے اگر آپ سمجھ میں نہ بھی آئے تو اگنور کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ ابھی کے ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہے، آپ کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. سو جی حضرت خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا غزوہ خیبر کے بعد نکاح ہوتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک یہودی جس کا نام کنانہ ابن ربی تھا، ان کی بیوی تھی. جب کوئی بھی آدمی، یہ بہت دیر پہلے کی روایات ہیں، کوئی بھی آرمی، کوئی بھی کنٹری جب یہ محسوس کرتی تھی کہ ہم کسی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ اکبر جو ہے، اکبر کی جو ہے وہ جب جودھا سے شادی ہوتی ہے، I would like to take a point once again. تو اکبر کی جودھا سے شادی صرف اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ راجپوتوں کو یہ لگتا تھا کہ ہم جنگ لڑیں گے تو ہار جائیں گے. سو اسی طرح سے یہودیوں نے بھی جب محسوس کیا تو یہودی جو ہیں وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جب فیل کرتے تھے کہ ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت تھی یا کوئی بھی، تو وہ نکاح کا پیغام بھیجتے تھے. شاید حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوتی ہے. حضرت صفیہ یہودی تھے، یہودی ان کے فادر تھے. کنانہ ابن ربی جو ہے ان کی بیٹی تھی، اور یہ مارا گیا تھا، یہ کلڈ ہو گیا، مارا گیا تھا غزوہ خیبر میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی، مسلمانوں کی ماؤں کی جو ہے وہ بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے، اور یہ ہم سب جو ہیں وہ جانتے ہیں. حضرت صفیہ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ حضرت صفیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جب میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو، جن کو میں نے آزادی کی حالت میں دیکھا ہے، جب اس طرح سے قید دیکھتی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آزاد ہوں. ان کی ایک ریکویسٹ پر آپ نے 700 سے زیادہ یہودیوں کو رہا کر دیا تھا. پتہ ہے خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک رشتہ دار یعنی حضرت جعفر بن ابی طالب کو جب پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ غزوہ خیبر کے مقام پہ ہیں اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ کامیابی دی ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب تشریف لاتے ہیں. آپ حبشہ چلے گئے تھے اور حبشہ سے جو ہیں وہ واپس آتے ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. غزوہ خیبر فتح ہو جاتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ اس جنگ میں بڑی مہارت اور ذہانت سے باقی مسلمان بھی ان کی رہنمائی میں جو ہیں وہ لڑتے ہیں. ٹوٹل 20 مسلمان جو ہیں مارٹر ہوتے ہیں، 20 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. شہادت میں کہ غزوہ خیبر کے بعد، غزوہ خیبر میں 2 قلعے میں نے بتایا تھا، 2 قلعے، قلعہ سلالم اور وتی، یہ وہی جہاں پہ بچوں کو اور مال کو چھپا کے رکھا تھا. آپ نے یہودیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آتی ہے کہ 2 قلعے یعنی کہ سلالم کے اندر اور دوسرے نمبر پہ وتی جو ہے، ان دونوں قلعوں کے اندر بچوں کو چھپایا گیا ہے، تو آپ یہودیوں کو ایک پیشکش کرتا ہے. آپ یہودیوں کو کہتے ہیں کہ ہم دونوں قلعوں پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان پہ اٹیک نہیں کریں گے، یہاں پہ بچے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ جزیہ یا آپ کو فداک جو ہے وہ دینا پڑے گا. فداک کا مطلب یہ تھا کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لو، پہلا آپشن یہ تھا کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لو، اسلام سلامتی کا دین ہے، لیکن دل سے، اگر دل سے قبول کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک آپشن یہ ہے، تو پھر آپ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اگر نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مذہب پہ رہ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دین میں کبھی جبر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسلام کو کسی پہ فورس نہیں کیا. آپ کو جنگ میں ہم لوگ جیتتے ہیں، آرمیز یہ کرتے ہیں، کوئی بھی آرمی جب کوئی جنگ جیتتی ہے وہ کسی بھی اس علاقے کا ساری کی ساری جگہوں کو، علاقوں کو، دولت کو لوٹتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پوائنٹ یہ دیا کہ ہم آپ کی جتنی ویلتھ ہے وہ ساری کی ساری نہیں لیں گے، ہم ہاف جو ہے وہ آپ کی دولت لیں گے، ہاف آپ لوگ جو ہیں وہ خود اپنے استعمال کے لیے رکھیں. یہودیوں نے دوسری آپشن کو قبول کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم آدھی دولت جو ہے وہ دینے پہ آمادہ ہیں، ہم آدھی جائیداد، آدھی دولت جو ہے وہ دیں. اس طرح سے یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے طے پا جاتا ہے.
غزوہ خیبر میں نے بتایا تھا کہ 100 کے قریب جو ہیں وہ یہودی شہید ہوئے، 93 پیپل ٹو بی ویری ایگزیکٹ، 93 جیوز جو ہیں وہ اس میں مارے گئے. شہادت صرف مسلمانوں کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ قتل ہوئے، مارے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شرائط کے لیے بھیجا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو فداک کی شرائط کے لیے بھیجا تھا، تو اس وقت جو ہے جو آپ کا نومینی تھا، جو پرسن تھا جس کو بھیجا گیا تھا، اس کا نام محیصہ بن مسعود تھا. محیصہ بن مسعود، محیصہ بن مسعود کو جو ہے فداک کی شرائط جو ہیں وہ دے کے بھیجا گیا تھا. فتح خیبر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہودیوں کو ایک اور چیز کی اجازت دے دی کہ خیبر یعنی یہ جو آپ کی جگہ ہے، ہم آپ کو یہاں سے بھی ایگزائل نہیں کرتے. تو اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح کی فتح تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے علاقے سے بھی نہیں نکالا، آپ اپنے علاقے میں بھی رہیں، لیکن آپ کی جتنی زمینیں ہیں جو آپ کام کریں گے، ریاست اسلامیہ جو ہے آپ کو ڈیفینیٹلی پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی، باقی چیزیں کرے گی، تو آپ کو ہاف جو اس کا جتنے بھی آپ کی آمدن ہوگی اس کا پے کرنا پڑے گا. سو جی یہاں سے جزیہ جو ہے وہ ان کا مقرر کر دیا گیا. آپ نے اپنے ایک صحابی عبداللہ ابن رواح کی یہ ذمہ داری لگائی، ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہاں سے جزیہ کی کلیکشن کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد جب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کا نام نامینیٹ کیا. باقی سب تو قلعوں کی فتح میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے، لیکن ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے سرور کائنات کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی بالکل بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے کوشش کی کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی طرف سے کوئی اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ مجھ پہ ہوگا اور اس کے بعد سرور کائنات کی طرف وہ تیر بڑھے گا یا کوئی بھی پتھر بڑھے گا. ان کا نام زبیر ابن عوام تھا. زبیر ابن عوام کی ان محبت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سراہا کہ آپ نے انہیں ٹائٹل دیا کہ میرا اگر کوئی مددگار رہا تو میرا مددگار ہے تو وہ زبیر ابن عوام ہے. تو حضرت زبیر کو جو ٹائٹل تھا وہ مددگار کا دیا گیا، اور دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود ہیں. خیبر کا یہ سارے کا سارا چیپٹر، یہ جتنی جگہ ہم نے ڈسکس کی ہے، 20 days 20 دنوں کے اندر یہ قصہ ختم ہو گیا. اب کوئی بھی علاقہ جب فتح ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے واپسی کا سفر بعد. فتح خیبر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرا کے رستے جو ہیں وہ واپس آتے ہیں، واپس مدینہ کی طرف جو ہیں وہ رخت سفر باندھتے ہیں. وادی قرا ایک ایسی وادی تھی جہاں پہ جیوز رہتے تھے، یہاں پر بھی یہودی رہتے تھے. وادی قرا کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان خیبر کو فتح کر کے آ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کا کوئی سینٹر تھا، جیسے ان کو کوئی کیپٹل فتح ہو گیا ہو، تو انہوں نے ابتدا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کی کوشش کی، جھگڑنے کی کوشش کی. جب آپ کا کیپٹل فتح ہو جائے، جب آپ جو ہیں وہ اندر سے آپ کے مذہب جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ آنن فانن انہیں قتل کر دیں، تو زیادہ دیر ہمت بچتی نہیں ہے. پھر بھی وادی قرا کے اندر رہنے والے جیو جو ہیں وہ لڑے. 11 یہودی مارے جاتے ہیں، 11 یہودی جو ہیں وہ وادی قرا کے مقام پہ مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں 11 یہودی جو ہیں. سو یہاں سے پھر آگے سفر طے ہوتا ہے. اس کے بعد سفر اگلا طے ہوتا ہے، اور اگلے سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب کی دفعہ ہم غزوہ موتا میں پہنچ جاتے ہیں. ایک اور موتا، غزوہ موتا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلے جو ہے وہ سریہ تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو جو ہے وہ روانہ کیا تھا، بعد میں آپ خود تشریف لے کے گئے تھے. غزوہ موتا جو ہے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. موتا در حقیقت ایک ریاست بلکا کا گاؤں ہے، ایک ریاست تھی، ایک اسٹیٹ تھی، اس اسٹیٹ کا نام بلکا تھا. بلکا نامی ریاست کا ایک گاؤں تھا. اور یہ اگر ریاست کی بات کریں، جیسے میں کہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں وہ ملک تھا. بلکا بھی اس طرح کی ایک اسٹیٹ تھی جو کہ کنٹری جو ہے وہ سیریا کے اندر شامل تھی، شام کے اندر جو ہے وہ یہ شامل تھے. سو جی ایک گاؤں ہے،
اور اس گاؤں کی جو اسٹیٹ تھی وہ کون سی تھی؟ وہ ریاست جو تھی وہ بلقا تھی، اور بلقا جو ہے اس کی افیلیشن یا اس کی جو مین ریاست تھی وہ سیریا تھی۔ غزوہ موتا رجب کے مہینے میں لڑی جاتی ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ آرمی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جنگ میں جانا پڑتا ہے۔ غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد پچھلے غزوہ سے ڈبل ہو جاتی ہے۔ پہلے 1600 تھے، اس دفعہ 3000، یعنی اس کے تقریباً ڈبل تھے۔ غزوہ موتا اگر آپ سلطنت کی بات کر لیں کہ یہ کس سلطنت کے خلاف تھا، تو یہ رومنز کے خلاف تھا، یعنی کہ سلطنت روم جو ہے وہ اس کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پہ رکوں گا۔ ان 20 پوائنٹس میں سے ذرا خود کو ایویلیویٹ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ کتنے پوائنٹس آپ کو یاد ہو چکے ہیں، یا کوئی ایسا پوائنٹ جس کی سمجھ نہیں آئی وہ دوبارہ پوچھا جا سکتا ہے۔ 20 پوائنٹ جو ہے وہ 3000 جو ہیں یہاں پہ مسلمان تھے غزوہ موتا کے اندر جو ہیں، اور غزوہ موتا جو ہے وہ یہ رومنز کے خلاف لڑی گئی تھی۔ 9 پوائنٹ جو ہے وہ جی میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فداک کی بات یہودیوں تک پہنچانے کے لیے موسیحہ بن مسعود کو جو ہے مغیثہ بن مسعود کو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، یہ لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ مغیثہ بن مسعود جو ہے وہ مغیثہ بن مسعود جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس فداک کی بات کرنے گئے تھے۔ 2 دفعہ پوچھا گیا ایک ہی کوشچن۔ باقی لوگ مجھے بتائیں گے کتنے پوائنٹس ان کو یاد ہو چکے ہیں۔ فداک واز اے گارڈن، فداک ایک گارڈن بھی تھا، فداک ایک جگہ کا نام بھی تھا، فداک ایک ٹرم بھی بعد میں بنی کہ جس میں جو ہے فداک کے یہودی جو ہیں ان کو یہ پیشکش کی گئی تھی۔ فداک 2-3 میننگز میں استعمال ہوتی۔ نمبر 12، زبیر ابن عوام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ خیبر کے بعد جو ہے وہ مددگار کا ٹائٹل دیا تھا، کیونکہ غزوہ خیبر میں یہ سرور کائنات کے بالکل پاس آئے۔ سو جی یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ غزوہ موتا، سلطنت روم، جب ہم رومنز کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کرسچنز کی بات کریں گے۔ سو کرسچنز کے خلاف لڑے جانے والی یہ جنگ تھی۔ موتا بھیجے جانے والی جو فورس تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہادر سپہ سالار چننے کو سوچا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں اس سے پہلے غزوہ خیبر میں لڑ چکے تھے، اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک غزوہ کے بعد اگلے غزوہ میں ان صحابہ کرام کو نہ بھیجا جائے بلکہ مختلف کو بھیجا جائے۔ سو اس دفعہ زید بن حارث جو ہیں ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی۔ زید بن حارث جو ہیں وہ اس کے سپہ سالار ٹھہرے غزوہ موتا کے۔ ایک بڑے بہادر شخص تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ خالد بن ولید، انہوں نے 2 ماہ پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے اس لیے جو ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں اسلام کا ایک اوبیڈینٹ جو ہے وہ رکن ہوں، میں اسلام کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے جانے کی جو ہے وہ شرکت کرنے کی اجازت دی جائے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ مسلمان فوج کو موتا بھیجنے کے بعد سرور کائنات جو ہیں وہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید اس جنگ کی جو ہے وہ سچویشن بدل جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ اس میں خالد بن ولید بھی ہیں، زید بن حارث بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کسی کو کہنے کی بجائے خود جو ہے وہ اس موتا میں غزوہ موتا پر بھی روانہ ہو گئے۔ سو غزوہ موتا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود گئے تو پھر یہ غزوہ بن گیا۔ غزوہ موتا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج جو ہے وہ ابھی ایک جگہ پر موجود تھی جس کا نام معان ہے، معان نامی جگہ پر موجود تھی، کہ اطلاع ملتی ہے کہ ابھی جو ہے وہ رومی جو ہیں رومن جن پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی بھی علاقے میں پہنچ کے اس کا محاصرہ کیا کرتے تھے، اسٹے کیا کرتے تھے، اس کی خبر لیا کرتے تھے۔ رومنز کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ مسلم آرمی جو ہے وہ ان پہ اٹیک کرنے آ رہی ہے۔ مسلم آرمی ایک ایسی آرمی ہے جیسے آج خدا نہ خواستہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی سپر پاور، یعنی جیسے یو ایس اے کے بعد سے ٹائٹل ہے کہ یو ایس اے کسی کنٹری پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ مسلمان سپر پاور تھے اس وقت جو ہے۔ سو سپر پاور ہونے کی وجہ سے رومنز کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو رومنز اپنی تیاری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 3000 فوج تھے۔ سو جی آپ نے کیا کیا کہ جب رومنز کا پتہ چل گیا کہ انہیں اطلاع مل چکی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے علاقے جہاں پہ جس میں جو دوسرے علاقوں کے لوگ تھے، جس مسلمانوں کے ساتھ ان کا اتحاد تھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی فوجیں بھیجیں، جس میں ہرکل ہے. یہ چونکہ پیپر میں آیا نہیں ہوا، اس لیے ان ڈیٹیلز کو میں لکھ نہیں رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکل کی کمشنر جو تھا شرجیل تھا، عرب تھے، یونانی تھے، ان سے کہا کہ آپ اپنی فوج بھیجیں. اور چونکہ ہر زبر کے ساتھ سبھی اپنے الحاق کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بات مان لی. تو جی رومنس کے خلاف جو ہے وہ شام کی فوج جو ہے وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج اکٹھی کرنی شروع کر دی. اب یہاں پہ دیکھیے گا جو رومنس تھے ان کے پاس فوج کی تعداد ہے 1 لاکھ، 1 لاکھ تھی. مسلمانوں کے پاس اپنی فوج جو ہے وہ 3,000. لیکن عرب اور یونانی فوجیں کچھ فوجیں آ کے اور مل گئی، ان کی تعداد جو ہے وہ ہمیں کنفرم نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی تعداد دشمن سے 38% کم ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. ان کی تعداد اگر 1 لاکھ تھی تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 38% جو ہے وہ کم کتنے بنتے ہیں؟ کامن سینس کوشچن جو ہے وہ اگر 100 ہو، 100 میں سے ہم 38 نکال لیں تو کتنے پرسنٹ باقی بچتے ہیں؟ 100 میں سے 38 نکال لیں، نہیں نکل کتنے پرسنٹ باقی بچتا ہے؟ 62. یس 62. 62,000 جو ہے اگر ہمارے پاس جو ہے وہ 1 لاکھ تھے مسلمانوں سے، ان کے 62,000 جو ہیں وہ سپاہی زیادہ تھے. انٹرسٹنگ نا. اب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب دیکھیں کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ خبر ہو گئی تھی کہ جنگ کے اندر نتائج کچھ بدل سکتے ہیں، اس لیے آپ نے خود یہ مناسب سمجھا کہ اس جنگ پہ، اس غزوے پہ میں خود تشریف جو ہے وہ لے کے جاؤں گا، اور آپ دیکھے گئے. خیر جی، یہ ہمارے پاس پہلی سکرین ہے. ابھی ہم میٹنگ کو دوبارہ جوائن کریں گے اسی لنک سے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سکرین شاٹ نہیں لیا تو لے لیجیے. یہ پہلی سکرین ہے آپ کے پاس، یہ ہمارے پاس دوسری سکرین ہے. ابھی ہم اس کا سکرین شاٹ لے لیں، اسی لنک سے دوبارہ جوائن کرتے ہیں. غزوہ موتا کو ختم کریں گے، اس کے بعد ہم نے فتح مکہ کو دیکھنا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان میں سے ٹائم اینڈ اگین کوشچنز آتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے اگر آپ کو پوائنٹس یاد ہو گئے تو یقین کیجیے کہ آپ کے بعد جو جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں، جو ایم سی کیوز ہیں، جو اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہیں، وہ آپ کے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے. اسی لنک سے جوائن کرتے ہیں، یہیں سے آگے چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 21. تھینک یو. 21 کیا ہے جی؟ اچھا، کسی نے آنسر کر دیا. ویسے کوئی اور کوشچن جی، کوئی اور پوائنٹ ہو پوچھا جا سکتا ہے. میں پوچھنا بھول گیا کہ اگر آپ کو کوئی اور کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں، اس کے بعد ہم میٹنگ کو ریزیوم کرتے ہیں. چلیں گریٹ، دوبارہ جوائن کرتے ہیں، یہیں سے آگے چلتے ہیں.